بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل میں ہوں کامران شبیر۔ دوستو، کسی بھی ملک میں اس کی جو افواج ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور جس ملک میں اس کی آرمی مضبوط ہو، جدید اسلحے سے لیس ہو، اس کی طرف دنیا کا کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ دوستو، ہمارے بھی فوجی نوجوان دن رات سرحدوں پر جو ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، اور جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کی حفاظت اور پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے دن رات اپنے بیوی بچوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور سرحدوں پر کھڑے ہیں، دوستو ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک ادارہ جو پاکستان آرمی کا ادارہ ہے، یہ تمام پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ دوستو، دوسری طرف پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی، یہ اس پاکستان کی فوج کو اور عوام کو انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے قابل احترام اداروں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لانے کی بے انتہا کوشش کی ہے، اور یہ کوشش ہر وقت اپنے مفادات کی خاطر کی گئی ہے۔ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ جب اپنے مفادات کی خاطر سوچتی ہیں تو یہ پاکستان آرمی کے گیت گانا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان کو دیکھتا ہے کہ ان کی کرپشن، ان کے جتنے بھی کالے دندے ہیں، ان کی چھان بین شروع ہو چکی ہے، تو اس وقت یہی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کے نیچے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاست چل رہی ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جو کہ اب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، جو کہ جن کا آج نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، وہ نئے آرمی چیف بن چکے ہیں، تقریباً نئے آرمی چیف نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، حلف برداری کی تقریب باقی ہے، بن چکے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب پہ ان سیاسی لوگوں نے کس طرح لان تان کی، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ کے ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جنرل باجوہ کو کس طرح اپنا مائی باپ بنا لیا۔ دوستو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت ہر دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے حکومت میں لے کے آتی ہے، جس کو چاہتی ہے حکومت سے آؤٹ کرتی ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ دعوے تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اور اس بات میں تقریباً 90% سچائی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے لے کے آتی ہے، اور جس کو چاہتی ہے اس کو نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ دوستو، یہ ادارے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں، پاکستان آرمی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کی آرمی ہمہ وقت کھڑی ہے۔ دوستو، جہاں پر مختلف جرنیل آتے ہیں، جس طرح ابھی جو ایک کافی دنوں سے ایک تعیناتی کا معاملہ تھا، جو آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر انہوں نے جس طرح انہوں نے اس تعیناتی کو متنازع بنایا ہوا تھا، وہ بالآخر کیوں ایسا کر رہے تھے؟ گزشتہ روز جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ان کے ذرائع کے مطابق جس طرح انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ انہوں نے سمری ارسال کی ہے، اور پھر وزیر داخلہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی سمری ابھی تک نہیں موصول ہوئی۔ دوستو، اس میں آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کچھ گھنٹوں کا جو ٹائم تھا، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹوں کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم میں یہ وزیر داخلہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیر دفاع کہہ رہا تھا کہ ہمیں سمری موصول نہیں ہوئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا ٹویٹ پہ کہ ہم نے سمری بھیج دی ہے، ناموں کی جو لسٹ ہے وہ ہم نے آگے فارورڈ کر دیا وزیر دفاع کو۔ دوستو، اس سارے کھیل میں صرف ایک چیز باقی تھی، ایک نام باقی تھا، اور وہ نام تھا جنرل عاصم منیر کا، کیونکہ جنرل عاصم منیر 27
تاریخ کو ریٹائر ہونے والے تھے، اس لیے آرمی کی طرف سے ان کا نام نہیں ڈالا گیا تھا۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر رد و بدل کر کے جنرل آصف منیر صاحب کو کا نام ڈالا گیا اور ان کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا گیا۔ دوستو اس شخص چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر، ان کو ہی جنرل چیف آف آرمی اسٹاف لگنا تھا، کیونکہ شریف خاندان کی یہ چوائس ہے اور بالخصوص نواز شریف اور مریم نواز کی چوائس تھے، ان کی مرضی تھی۔ اور کافی دفعہ پہلے بھی مریم نواز اس بات کو کہہ چکی ہیں میڈیا پہ کہ اگلا آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے، آرمی چیف کون آئے گا اگلا، وہ تو پہلے ہی کلیم کر چکے ہیں۔ ان سب کی باتوں سے یہ تو لگتا تھا کہ اگلا آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب ہوں گے۔ دوستو یہ جنرل آصف منیر صاحب کو انہوں نے لگا دیا۔ اب اس کے بعد جنرل آصف منیر کے آنے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوستو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نواز شریف اب بگوڑا ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک میں آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ملک میں کسی طرح وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان کی سیاست کا دوبارہ سے حصہ بنے۔ دوستو وہ پہلے بھی آ سکتا تھا مگر وہ پہلے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ بڑے گھناؤنے الزامات لیے اور بہت لان تان کی، اس وجہ سے ان کو روکا گیا کہ آپ ابھی فی الحال وہاں پر ہی یورپ میں قیام کریں، لندن میں، اس کے بعد آپ جب آرمی چیف کی تقرری ہوگی اس کے بعد آپ پاکستان میں آ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پاکستان میں آ جائیں۔ یہ تمام اداروں نے، پولیٹکس پارٹی نے اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ آپس میں ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ نواز شریف کو کب پاکستان آنا ہے اور نواز شریف کے لیے کون سا بیانیہ بنایا جائے گا، وہ بھی پورا ڈیٹیل کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ اور نواز شریف جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیرونی یورپ کے 5 ملکوں کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اور کس غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ابھی نواز شریف عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح آپ میڈیا پہ لفافے صحافی عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آج ہار گئے، عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی، صدر مملکت کو سمری پر سائن نہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے۔ وہ صدر مملکت کو یاد رکھیے سمری پر دستخط تو ضرور کرنے ہی تھے، وہ تاخیر کر سکتے تھے مگر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سائن کر دیے، سمری آگے ارسال کر دی۔ دوستو اب سب سے بڑی جو بات ہے وہ جنرل آصف منیر، یہ سب سے پہلا آرمی چیف بننے کے بعد ابھی کیا کام کرنے جا رہے ہیں دوستو، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کرنا ہے، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ پہلے ہی الفی لگا کر انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ میں اکٹھی کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، باقی تو کسی کی طاقت نہیں ہے، یہ ایک ساتھ میں مل کر بیٹھیں کھائیں ایک ساتھ کو، جو یہ تو ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ جو پارٹی سیاسی پارٹیاں پی ڈی ایم جو بنی ہوئی ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہ کس طرح آپس میں مل بیٹھ کر بانٹ کر کھا رہے ہیں پاکستان کو۔ اب جنرل صاحب سب سے پہلا کام کریں گے کہ نواز شریف کی واپسی کا جو انہوں نے ایک ماحول بنانا ہے، سب سے پہلے وہ ماحول بنائیں گے۔ اور وہ ماحول کس طرح بنائیں گے؟ وہ ماحول اس طرح بنائیں گے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو دباؤ میں لے کے آئیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو ہدایت کریں گے اور یہ حکم جاری کریں گے کہ نواز شریف جس چیز کے لیے وہ پاکستان نہیں آ رہا تھا، کیوں پاکستان آئے گا تو پاکستان میں اس کا استقبال اس طرح نہیں کیا جائے گا جس طرح آج عمران خان کی ایک پہنچ ہے، جس طرح آج عمران خان کا ایک لیول ہے، وہ اس لیول تک مسلم لیگ نون نواز شریف کا کبھی بھی استقبال نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلا یہ کام ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کو معاہدہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کہ سب سیاسی جماعتیں، نواز شریف پاکستان آئے گا تو اس کا استقبال فقید المثال کرنا ہے، یہ بیانیہ بنانے کے لیے اس کا استقبال بھی کروایا جائے گا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی، اور اس کو پذیرائی دلوائی جائے گی نواز شریف کو۔ اور جس طرح کے پہلے بھی شریف خاندان کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں، اب نواز شریف آئے گا اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی کیسز ہیں، نااہلی کا کیس ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نواز شریف پھر یہ سارے مل کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے۔ مگر اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے سوچنا ہے
کہ ہم پاکستان کی عوام اب ان کے بہکاوے میں آئیں گی یا نہیں آئیں گے۔ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس طرح ماضی میں انہوں نے عوام کا استعمال کر کے کبھی فوج کے ساتھ لڑایا، کبھی عوام کو طاقتور اداروں کے سامنے کھڑا کیا، کبھی عوام کو سڑکوں پر لے کر آئے، اب پاکستان کی عوام ان کو پہچان چکی ہے اور پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کی کون سی چال کیسے چلیں گے اور ہم ان کی چالوں کو ناکام کیسے بنائیں گے۔ یہ پاکستان کی عوام نے اب خود فیصلہ کرنا ہے۔ دوستو، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔